اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور فرمایا گیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک اسم جلالت لفظ اللہ، اگر ہم اس کی تعریف کو دیکھیں تو کتابوں میں اس کی تعریف لکھی ہے کہ هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، یعنی اللہ یہ نام ہے ایک ایسی واجب الوجود ذات کا جو کہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس میں ہر کمال، ہر خوبی، جو خوبیاں موجود ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام اپنی صفت کمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں موجود ہیں۔ اور ہمیں یہ بات بھی روایتوں میں معلوم ہوتی ہے کہ پورے قرآن عظیم کا جو مضمون ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور پورے سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ بسم اللہ شریف کے بے با میں اور اس با کے نقطے کے اندر سارا کا سارا مضمون موجود ہے۔ تو لہذا اگر ہم بسم اللہ شریف کو، تسمیہ شریف کو دیکھیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، وہ اللہ جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ جس کا تمام موضوع پورے قرآن عظیم کا سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تسمیہ شریف عطا فرمائی اس میں اپنی جن دو صفات کا ذکر فرمایا، اس میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں جو کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر ادا کی جاتی ہے، تو نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد، تمام تعریفیں، جو تعریف ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے، وہ اللہ کہ رب العالمین جو کہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اور تمام عالمین کا پالنے والے کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اللہ کہ جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو بھی انہی دو صفات کا، یعنی کہ رحمان اور اپنی رحیمی کا ذکر فرمایا۔ ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو اپنی صفت اول بیان فرمائی وہ فرمائی رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو پالنہار ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے، اس کی ذات کے اندر رحم کی صفت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مخلوق کو پالنے کے لیے جن ذاتوں کو مخصوص کیا تو وہ والدین کی ذات ہے، باپ اور ماں، ہمارے والد اور ہماری والدہ، اور ان دونوں ذاتوں کے اندر رحم کی صفت بے انتہا پائی جاتی ہے۔ باپ شفیق زیادہ ہوتا ہے، بسا اوقات وہ سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں رحم کی صفت والدہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ جن غلطیوں کو اگر والد نظر انداز نہیں کرتے، اس پر سختی کرتے ہیں کسی بھی حکمت کے پیش نظر، تو اس کے باوجود ماں ان سختیوں کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیا جائے، اس پر رحم کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے مخلوق سے جو بیان کی گئی تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ معلوم ہوا کہ جو پالنے والے ہیں ان کے اندر بھی رحم کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت اول جو ذکر کی فرمایا کہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اور اس کے بعد اپنی صفت مبارکہ رحمان اور رحیمی کا ذکر کیا۔ اچھا، یہاں دو صفتیں ہیں، لفظ رحمان بھی اور لفظ رحیم بھی۔ تو اس کے متعلق میں ذرا سی وضاحت کروں کہ لفظ رحمان ذات باری تعالیٰ کے لیے بالکل ایسا ہی خاص ہے جیسے لفظ اللہ۔ اچھا، تو اسی لیے ایک یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ جس کا نام عبد الرحمن ہو اس کو فقط رحمان کہہ کر پکارنا یہ حرام ہے۔ حرام ہے جی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہم جس کا نام عبد الرحمن رکھیں، کوشش یہ کریں کہ اسے عبد الرحمن ہی پکارا جائے، اسے کبھی بھی صرف لفظ رحمان کے ذریعے پکارنا یہ ناجائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ رحیم یقیناً حضور علیہ السلام کی بھی صفت مبارکہ ہے۔ تو ہم اس پر اگر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں رحمان اور رحیم یہ دونوں صفات ہیں۔ اچھا، رحمان جو کہا جاتا ہے تو رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کہ ہر عام و خاص پر رحمت کرے، جو ہر نیک و بد پر رحم کرے، جو چاہے مسلمان ہو یا کافر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے
یا نہ مانے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اگرچہ تسلیم کرے یا معاذ اللہ اس پر اعتراض کرے، اسے قبول کرے یا معاذ اللہ اس پر ایمان کو رد کر دے، لیکن ہر ذات پر، ہر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہونا یہ اس کی رحمان اس کی صفت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کائنات کے اندر موجود کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ شرک کر بیٹھتے ہیں، اس کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے وجود کو ہی کتنے لوگ نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا رحم ختم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، ان کو دیگر کئی انگنت نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رحمت عطا فرماتا ہے، ان کو بھی نعمت عطا فرماتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو فقط مسلمانوں کے لیے جہاں تک بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اور زیادہ مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے انشاءاللہ عز و جل جو ایمان پر مرے گا اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ جو ایمان پر مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، رحمت خداوندی ایک ایسا عنوان ہے کہ اس پر صرف گفتگو کا آغاز ہی ہوتا ہے اور جو ہے بڑی بڑی نشستوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے کہ دورانیہ چاہے جتنا بھی ہو، لیکن اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، اللہ کی رحمت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ اس کے کسی ایک حصے کو، کسی ایک گوشے کو بھی جو ہے کور نہیں کیا جا سکتا، یوں کہہ لیجئے۔ ناظرین محترم، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات